سورہ بنی اسرائیل کی 26ویں اور 27ویں آیت کریمہ کی روشنی میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں، اور حقوق العباد میں سے جو ایک اہم حق ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے والدین کے ذکر کے بعد کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یعنی قرابت داروں کو ان کا حق دو، والمسکین، اور مسکینوں کو ان کا حق دو، وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی ان کا حق دو۔ یہ وہ تین قسم کے لوگ ہیں جن کے حقوق کو اللہ رب العزت نے سورہ بنی اسرائیل کی 26ویں آیت کریمہ میں بیان کی۔ والدین کے ذکر کے بعد والدین کے حقوق کی تفصیل کو بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے قرابت دار، پھر مسکین، پھر مسافر۔ ان تینوں قسموں کے حوالے سے میں پچھلی نشست تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اپنا مال فضول نہ اڑاؤ۔ تبذیر یعنی ناجائز کاموں میں مال خرچ کرنا، جو شرعاً غلط ہیں کام، جن کی اجازت نہیں ہے، ان کاموں میں 1 روپے خرچ کرنا بھی تبذیر ہے، اور وہ ناجائز و حرام ہے۔ اور جائز کاموں میں جو زیادہ خرچ ہوتا ہے اس کے لیے اسراف کا لفظ ہے عربی زبان میں، اور اسراف کے حوالے سے تفصیل آگے آتی ہے، آگے والی آیات میں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول اڑانے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اللہ رب العزت کا ناشکر ہے۔ اب پھر اس کے بعد 28ویں آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اس صورت کا بیان کر رہا ہے جب کہ ہم کسی قرابت دار کا حق ادا نہ کر سکیں، کسی مسکین کا حق ادا نہ کر سکیں، کسی مسافر کا حق ادا نہ کر سکیں، اور اس کی وجہ یہ نہ ہو کہ ہم جان بوجھ کر خرچ کرنے سے اعراض کریں، انہیں دینے سے اپنا منہ موڑیں، نہیں، بلکہ حالات کی تنگی، اور اگر خود پر تنگی کا وقت آن پڑا ہو، بمشکل گزارا ہو رہا ہو، فقر و فاقہ کا دورہ ہو، تو ایسے عالم میں اگر قرابت دار یا مسکین یا مسافر اگر سوال کر دیں اور ان کا حق ہم ادا نہ کر سکیں، تو اس صورت میں ہم کیا کریں؟ تو اللہ پاک سورہ بنی اسرائیل کی 28ویں آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، اسی صورت کو بیان کرتے ہیں تو فرماتا ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ان سے اپنا منہ پھیرو، ان سے اعراض کرو، کن سے؟ جب کوئی قرابت دار اپنی کسی حاجت و ضرورت، اور واقعی میں وہ حاجت مند ہوں، اس وقت وہ اپنی حاجت و ضرورت کو ہمارے پاس پیش کریں۔
مساکین وہ ہم سے کوئی سوال کرتے ہیں، جو مسافر ہیں وہ سوال کرتے ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو ویسی صورت میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ان سے اعراض کرو، ان سے منہ پھیرو، ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جسے تمہیں امید ہے۔ رب کی رحمت کے انتظار میں کیا مطلب؟ کہ ابھی خود ہمارے اوپر جو تنگی کا دور ہے یہ دور نکل جائے اور اللہ رب العزت کشائش فرما دے، وسعت فرما دے، اور یہ جو سخت دور ہے گزر جائے، تو اسی چیز کا ذکر اللہ رب العزت نے بڑے ہی بلیغ انداز میں فرمایا ہے کہ اگر فقر و فاقہ ہو تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہارے پاس نہیں ہے تم خود فقیر ہو، تم خود محتاج ہو، نہیں، بلکہ فرمایا ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں تم ہو۔ یعنی اگر تنگ دستی کا دور ہو، غربت کا دور ہو، تو اللہ پاک نے اس دور کی تعبیر جو فرمائی ہے وہ تعبیر کتنی ایمان افروز ہے۔ ہم بے صبر نہ ہوں، شکایت کے الفاظ زبان پہ نہ لائیں، کوئی غلط کام نہ کرنے لگ جائیں، حالات سے مجبور ہو کر کے ناجائز طریقہ نہ اختیار کر لیں روزی روٹی کے حصول کے لیے، وہ کام نہ کرنے لگ جائیں کہ جس کام کی وجہ سے ہم دنیاوی پریشانی میں بھی مبتلا ہوں اور اخروی عذاب بھی ہمارا انتظار کرے، یا ایسا کام نہ کریں۔ بلکہ اللہ پاک نے محتاجی کے دور کی تعبیر کے لیے جو لفظ منتخب کیا ہے وہ لفظ ہمیں ایک سبق دیتا ہے، فرماتا ہے ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں اگر تم سوال کرنے والوں سے منہ پھیرو، یعنی اگر تنگی ہو تو بے صبرے نہ ہو جاؤ، شکایت نہ کرو، غلط راستہ نہ اپناؤ، ناجائز ذرائع سے رزق کے حصول کی کوشش نہ کرو، بلکہ صبر کے ساتھ اپنے رب کی رحمت کا انتظار کرو، کیونکہ وہی کشادگی بھی عطا کرنے والا ہے، وہی تنگی بھی عطا کرنے والا ہے۔ کشادگی اور تنگی سب اس کی جانب سے ہے اور سب اس کی حکمت پہ مبنی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کیا اگر ہم عطا کریں تو ہمارا بندہ کیا ری ایکٹ کرے گا، اگر ہم نہ کریں تو پھر کیا حال ہوگا، اللہ جانتا ہے، اور پھر اپنے بندوں کو وہ دیتا ہے تو اپنے علم کے مطابق دیتا ہے، اپنی حکمت کے مطابق دیتا ہے، اور یہ اس کی رحمت ہے اور یہ اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے، کیونکہ رب اسی کو کہتے ہیں نا جو کہ چھپر پھاڑ کے ایک ہی بار نہ دے بلکہ ضرورت کے مطابق دے، وہی رب ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم قرابت داروں، مسکینوں، مسافروں کے سوال سے منہ پھیرو، انہیں نہ دے سکو، دینے کی حالت میں تم نہیں ہو، ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں ہو جس کی تمہیں امید ہے کہ ہاں ہمارا رب ضرور عطا کرے گا، ابھی تنگی ہے، پھر اللہ پاک وسعت کا دور بھی دکھائے گا، تو ویسی صورت میں کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان کے ساتھ نرمی کی بات کرو، اگر منہ پھیرو تو جھڑکو نہ، یا چہرہ کالا نہ کر لو کہ چہرے سے مطلب ناراضگی یا ناگواری کا احساس ہو، ایسا نہ کرو، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ نرم لہجے میں شیریں الفاظ کا انتخاب کر کے انہیں منع کرو، یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ان کے ساتھ نرم بات کرو، نرمی کے لہجے میں بات کرو، اور اس کی بڑی تفصیل کہ ہم یہ کس طریقے سے نرمی کی بات کہیں،
مانگنے والے قرابت داروں سے، مساکین سے، مسافروں سے اگر ہم دینے کی حالت میں نہ ہو تو ہم کس طریقے سے ان سے نرم بات کہیں؟ علماء نے تفصیل دی ہے۔ ایک قول علماء کا یہ ہے کہ ان سے معافی مانگ لی جائے کہ معاف کریں، ابھی حالات بہتر نہیں ہیں، معافی مانگ لی جائے، جبکہ چہرے پہ بشاشت ہو، چہرے سے کہیں ناگواری کا احساس نہ ہو، مطلب ان سے معافی مانگ لی جائے، ایک یہ صورت علماء نے بیان کی۔ دعا کی جائے، دعا کی جائے کہ اللہ آپ کو بھی غنی کرے، ہمیں بھی غنی کرے، یا پھر یہ کہا جائے کہ ابھی تو وسعت نہیں ہے، انشاءاللہ جب وسعت ہوگی تو آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا، یہ، یا اگر خود نہ ہو سکے تو کسی اور سے کروانے کی کوشش کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے ہمیں یہی بتاتی ہے۔ آقا کریم کسی سائل کے سوال پر کبھی منع نہیں کرتے تھے، جھڑکتے نہیں تھے۔ اللہ کا حکم ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سورہ والضحیٰ کی آیت کریمہ ہے کہ سائل کو نہ جھڑکو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو جھڑکنا تو دور کی بات، روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی آپ نے کسی سائل کو نا تک نہیں کہا، نا تک نہیں کہا۔ کسی نے اگر سوال کیا، اگر نہیں ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، لیکن کبھی نہ نہیں کہتے۔ اعلیٰ حضرت کا بڑا مشہور ایک شعر ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا آپ کا مانگنے والا۔ تو یہ آقا کی سیرت ہے کہ آپ نہ نہیں کرتے تھے۔ ایک یہ بھی آقا ہی کی سیرت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی سائل آتا، آپ کے پاس وسعت نہ ہوتی تو حاضرین کو ابھارتے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، حاضرین سے کہتے آپ کہ اس کی مدد کر دو۔ اور کبھی کبھی یہ کہ آقا کریم دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی غنی کرے، ہمیں بھی غنی کرے۔ آقا کریم یہ دعا دیا کرتے تھے۔ تو یہ آقا کی سیرت ہے کہ اگر تنگ دستی کے دور میں کوئی سوال کر لے تو کس طریقے سے جواب دیا جائے، اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، ان کے ساتھ نرم بات کہو، لہجہ نرم رکھو، الفاظ نرم رکھو، چہرے کے خد و خال نرم رکھو، کہیں سے سختی کا اظہار نہ ہو۔ اور آقا کریم کی سیرت قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 29ویں اور جو 30ویں آیت کریمہ ہے، 29ویں 30ویں، ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا طریقہ ہمیں سکھایا۔ اولاً تو حکم دیا کہ قرابت داروں کو دو، مسکینوں کو دو، اور مسافروں کو دو، ناجائز کاموں میں خرچ کرنے سے منع کیا، اگر نہ ہو تو کس طریقے سے انہیں جواب دو، یہ بھی اللہ رب العزت نے بتایا۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ہم جو خرچ کریں تو کس طریقے سے کریں۔ یاد رکھیے گا دو چیزیں ہیں، اور وہ دونوں چیزیں مذموم ہیں، ایک ہے افراط اور دوسری چیز ہے تفریط۔ افراط بھی مذموم ہے، تفریط بھی مذموم ہے، دونوں۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اعتدال والی امت بنایا ہے، جعلناکم امۃ وسطا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے۔ معتدل یعنی اس امت کے اوپر اللہ رب العزت نے جو احکام نازل کیے ہیں وہ افراط سے بھی پاک ہیں، تفریط سے بھی پاک ہیں، نہ تو بہت زیادہ سخت، نہ تو بہت زیادہ اتنا آسان کہ بالکل کھیل سمجھ لیا جائے، ایسا بھی نہیں ہے نا۔ اگر بالکل آسانی ہوتا تو انسان کھیل سمجھ لیتا ہے۔ افراط و تفریط سے پاک ہے۔ تو اللہ پاک نے خرچ کرنے کے حوالے سے جو ہمیں حکم دیا ہے اس میں بھی اللہ پاک فرماتا ہے کہ افراط و تفریط دونوں سے بچتے ہوئے اعتدال کی راہ اپناؤ۔ اللہ فرماتا ہے 29ویں آیت کریمہ میں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ
فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اس آیت میں اللہ پاک ہمیں اعتدال کی تعلیم دیتا ہے خرچ کرنے میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر نہ رکھو، اور گردن سے باندھ کر رکھنے سے مراد یہ ہے کہ بالکل مٹھی نہ روک لو کہ خرچ ہی نہ کرو، بخالت سے کام لو۔ اللہ فرماتا ہے ہم بخالت سے کام نہ لیں، خرچ کریں۔ اور اسی کی تعبیر اللہ نے یوں کی کہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے باندھ کر کے نہ رکھو کہ بالکل یہ مٹھی تنگ کر لو۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ولا تبسطھا کل البسط، اور نہیں ہاتھ کو مکمل طور سے کھول دو، فتقعد ملوما معصورا، کہ پھر رہ جاؤ گے ملامت کیے ہوئے اور تھکے ہوئے۔ ملامت بھی مقدر بنے گی اور زندگی سے بھی تھک جاؤ گے۔ یہ اللہ رب العزت، یہ نصیحتیں دیکھیں اللہ پاک کتنی پیاری پیاری نصیحتیں کرتا ہے۔ کوئی ایسا ہماری زندگی کا شعبہ نہیں ہے جس شعبے کے حوالے سے اسلام ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو۔ مہد سے لے کے لحد تک، ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک، ہر موڑ پہ ہر شعبے زندگی کے حوالے سے اسلام کی رہنمائی موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ نہ تو ہاتھ بالکل گردن سے باندھ لو اور بالکل خرچ نہ کرو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ گن گن کے رکھیں اور روزانہ ایک نظر دیکھ کر کے اور پھر روزانہ شمار کریں کہ کتنا کم تو نہیں ہوا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ ہمزہ جو ہے، دیکھیے سورہ ہمزہ 30ویں پارے کی سورت ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ فرماتا ہے ویل ہے ہر اس شخص کے لیے جو کسی اللہ کے بندے کو منہ کے سامنے ذلیل کرے یا پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر کے، اس کی چغلی کر کے اسے ذلیل کرے۔ خاص سامنے کسی کو ذلیل کرے یا پیٹھ پیچھے ذلیل کریں، اللہ فرماتا ہے ایسے کے لیے ویل ہے، ویل۔ اور ویل کی تفسیر آپ جانتے ہیں، کئی بار میں بتا چکا ہوں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ خرابی ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اور جس کی ہلاکت و تباہی کی خبر اللہ دے، کون اسے بچا سکتا ہے ہلاک ہونے سے اور تباہ ہونے سے؟ اللہ فرماتا ہے تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو کسی کو منہ کے سامنے ذلیل کرے یا پیٹھ پیچھے اس کے عیوب کو گنا کر کے اور پھر اسے ذلیل کرنا چاہے۔ یہ ویل کی ایک تفسیر علماء نے بیان کی۔ اور دوسری تفسیر کہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے کہ جس سے جہنم بھی ایک روایت کے مطابق دن میں 70 بار، ایک روایت کے مطابق دن میں 80 بار پناہ مانگا کرتی ہے۔ ویل جہنم کی اس سخت وادی کا نام ہے۔ تو چاہے ویل کی تفسیر ہلاکت و تباہی والی لیں یا جہنم کی وادی والی لیں، جو بھی تفسیر لیں تباہی اور ہلاکت مقدر ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو ذلیل کرے وہ اس کے لیے ویل۔ اب یہ کون ہیں لوگوں کو ذلیل کرنے والے؟ اب ظاہر سی بات ہے یہ وہی لوگ ہوں گے جو تکبر والے ہوں گے، گھمنڈ والے ہوں گے، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوں گے، اپنے علاوہ کسی کو نہیں سمجھتے ہوں گے، وہی لوگ ہوں گے نا جو کسی کو ذلیل کریں گے۔ ورنہ جو خود تواضع اختیار کرنے والا شخص ہوگا، جو خود انکساری اختیار کرنے والا شخص ہوگا، وہ کبھی کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرے گا۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ کسی کے ذلیل کرنے سے کوئی ذلیل نہیں ہو جاتا، یا کسی کے عزت دینے سے کوئی بہت زیادہ عزت والا بھی نہیں ہو جاتا، کیونکہ عزت و ذلت ہمارے رب کے ہاتھوں میں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اور جب بات آ گئی ہے تو حدیث بھی سن لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مومن کے عیب کی اس دنیا میں پردہ پوشی کرے گا، اللہ پاک کل قیامت کے دن اس کے عیب کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آقا کریم بیان کرتے ہیں کہ کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑو، اسے ذلیل کرنے کی نیت سے کہ اسے ہم ذلیل کر دیں، بڑا تسمار خاں بنتا پھرتا ہے، بڑا عزت اور مقام والا بنا پھرتا ہے، اسے ہم ذلیل کر دیں، اس نیت سے کسی کے عیب کے پیچھے
نہ پڑھو۔ یہ ورنہ کیا ہوتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی کے عیوب کے پیچھے پڑتا ہے تو اللہ اس کے عیوب کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور اگر ہم کسی کے عیوب کے پیچھے پڑیں تو ممکن ہے ہم اس کے عیوب پہ مطلع نہ ہونے پائیں، اسے ذلیل نہ کر سکیں، ہے کہ نہیں؟ ہمارے ذرائع محدود، ہمارا علم محدود، ہماری عقل محدود، ہو سکتا ہے کہ ہم ذلیل نہ کر سکیں، لیکن جس کے عیوب کے پیچھے اللہ رب العزت پڑے، اور جسے اللہ ذلیل کرنا چاہے، مراد یہ ہے جسے اللہ ذلیل کرنا یہ چاہے اور جس کے عیوب کو کھولنا چاہے، وہ چاہے 7 دروازے کے اندر کمرے میں بند ہو، اللہ اسے وہیں ذلیل کر دے گا، ہے نا؟ تو یہ کون لوگ ہیں جو ذلیل کرنے والے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذی جمع مالا وعددہ، اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا، گن گن کے رکھا، یہ بخالت کی جانب اشارہ ہے۔ تو اگر بخالت اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ تباہی کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بخالت کی وجہ سے تکبر و گھمنڈ کا ہم شکار ہوں گے، تکبر و گھمنڈ کا شکار ہوں گے تو ہم لوگوں سے اپنے آپ کو برتر سمجھیں گے، اور ہم برتر سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے عیوب کو ہم اچھال کر کے انہیں ذلیل کرنا شروع کر دیں، تو پھر ویل ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہمارا مقدر بنے گا۔ تو یہ بخالت بھی نہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ولا تبسطھا کل البسط، اور نہ مٹھی اتنا کھول دیں کہ کچھ بچے ہی نہیں اپنے پاس، اور خود سوال کی نوبت آ جائے، تو یہ بھی ہماری شریعت میں محمود نہیں ہے، ہمارا رب اس سے بھی ہمیں منع کرتا ہے، اور فرماتا ہے کہ اگر ایسا ہم اختیار کرتے ہیں، چاہے افراط کے بالکل یہ خرچ کریں، یہ پورا کا پورا یہ خرچ کر دیں، مٹھی بالکل کھول دیں، یا تفریط کے بالکل نہ خرچ کریں، اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی اگر ہم صورت اپناتے ہیں تو پھر یہ دین و دنیا میں ذلت ہمارا مقدر بنے گا۔ اور وہ کیسے؟ فتقعد ملوما، تم ملامت کیے ہوئے رہ جاؤ گے، ملامت کریں گے لوگ، ملامت کریں گے گھر والے، ملامت کریں گے، اور معصورہ، اور زندگی سے تھک جائیں گے۔ اور ایک سورہ فرقان میں آیت نمبر 67 ہے، اس میں اللہ رب العزت خرچ کرنے میں اعتدال کی تعلیم بیں طور دیتا ہے کہ اپنے مومن اور نیک بندوں کی صفت یہ بیان کرتا ہے کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو اعتدال کو اپناتے ہیں۔ اللہ پاک سورہ فرقان میں فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، ہمارے نیک بندے وہ ہیں، مکمل ایمان والے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کریں تو نہ تو حد سے بڑھے اور نہ بخالت سے کام لیں، بلکہ وکان بین ذلک قواما، بلکہ بیچ میں اعتدال کی راہ کو اپنائیں۔ یہ نیک بندوں کی بھی صفت ہے، متقین کی صفت ہے کہ جو متقین ہوتے ہیں نہ خرچ اتنی کثرت کے ساتھ کرتے ہیں کہ خود محتاج ہو جائیں، سوال کرنے کی نوبت آ جائے، اور نئی بخالت سے کام لیتے ہیں۔ اور بخالت تو بہرحال مذموم ہے، لیکن جو خرچ کرنے والا مسئلہ ہے اس کی تفصیل ہے، وہ میں آگے آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا کچھ احادیث آپ سماعت کر لیں، بخل کی مذمت کے حوالے سے، خرچ کرنے کی فضیلت کے حوالے سے، اس کے علاوہ اسراف کے حوالے سے کچھ احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو خرچ کرنے کی صورتیں ہیں ان صورتوں کے حوالے سے علماء کے اقوال کی روشنی میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی حدیث جو کہ امام بخاری نے تخریج کی ہے اپنی صحیح کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل اور مال خرچ کرنے والے کی مثال ان 2 آدمیوں کی طرح ہے جنہوں نے چھاتی سے حلق تک
لوہے کے 2 جبے پہنے ہوں، لوہے کے 2 کپڑے پہنے ہوں، لباس پہنے ہوں، چھاتی سے لے کر کے اپنے حلق تک، کہ جو کہ زرہ عام طور سے یہ پہلے کے جنگجو جو پہنتے تھے اسی زرہ ٹائپ کا۔ آقا نے فرمایا کہ خرچ کرنے والے اور بخالت کرنے والے کی مثال ان 2 آدمیوں کی طرح ہے کہ جن لوگوں نے چھاتی سے حلق تک لوہے کے 2 جبے پہنے ہوں، تو جب خرچ کرتا ہے، جب آدمی خرچ کرتا ہے تو وہ جو لوہے کا جو جبہ ہے وہ پھیلتے ہوئے اس کے پورے بدن کو محفوظ کر لیتا ہے، پورے بدن کو، اور وہ یہ پھیلتے پھیلتے پورے بدن تک پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ انگلیوں کو بھی چھپا لیتا ہے اور انگلیوں کو بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے جو آہنی لباس ہوتے ہیں، زرہ وغیرہ، زرہ بختر جنہیں کہا جاتا ہے، ان کا مقصود تو یہی ہوتا ہے کہ جنگ کے وقت کام آئے، ہماری حفاظت کرے۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ خرچ کرنے والے کی مثال اس کی طرح ہے کہ جس کا وہ آہنی زرہ بڑھتے 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 پورے بدن کو چھپا لیا اور پھر پورے بدن کی اس نے حفاظت کی۔ اور جو خرچ نہیں کرتا، جو بخالت کرتا ہے، اس کی مثال اس کی طرح ہے کہ جو اس نے لوہے کا جبہ پہنا ہے، وہ بڑھ کر کے اس کے بدن کی اس نے حفاظت نہیں کی، بلکہ اس کے بدن سے چمٹ گیا، اور ایسے چمٹ گیا کہ اگر وہ پھر اسے نکالنا بھی چاہے تو پھر وہ اسے نکال نہیں سکتا۔ تو یہ جو مثال آقا نے دی ہے، ان 2 مثالوں کو سمجھیں۔ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ وہ جو لباس ہے لوہے کا، بڑھتے بڑھتے پورے بدن کو اپنی حفاظت میں لے لیا، وہ پورے بدن تک، یہاں تک کہ انگلیوں تک پہنچ گیا۔ اس سے پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو لباس ہے، جب ظاہر سی بات ہے پورے بدن کو ڈھک لے گا آہنی لباس، تو پھر پورے بدن کو حفاظت عطا کرے گا، یہ پورا بدن محفوظ رہے گا۔ تو اس سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ مال اگر خرچ کیا جائے تو جو مال کے برے اثرات اور برے نتائج ہوتے ہیں، ان برے اثرات اور نتائج سے اللہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ جو مال کی وجہ سے ہمارے کردار اور ہماری سیرت پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، عیش کوشی، آرام پسندی، بخل، تکبر، گھمنڈ، اس قسم کی چیزیں جو مال کی وجہ سے آتی ہیں اور جو مال کی آفات میں سے ہیں، اللہ رب العزت ان آفات سے ہماری حفاظت کرتا ہے اگر اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ یہ 2 باتیں خرچ کرنے کا جو فائدہ ہے، یہ آقا کی اس مثال سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ اور اگر خرچ نہ کیا جائے، بخالت سے کام لیا جائے، تو ایک تو یہی کہ وہ مال بڑھے گا نہیں، اس لیے کہ آقا نے فرمایا کہ اس کے بدن سے چمٹ جاتا ہے، بڑھتا نہیں ہے وہ لباس، تو مال بڑھے گا نہیں۔ بلکہ یہ دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے مال کو ہلاک کر دیتا ہے اور ضائع کر دیتا ہے۔ اور آقا نے فرمایا کہ بدن سے یوں چمٹ جائے کہ اگر نکالنا بھی چاہے تو نہ نکلے، یعنی اگر مال سے بخالت کی جائے تو پھر اس کے جو برے اثرات اور نتائج ہیں ان سے ہم نہیں بچ سکتے۔ ہماری سیرت و کردار اور ہمارے اوصاف پہ جو مال کی آفات وارد ہوتی ہیں، ان آفات سے ہم نہیں بچ سکتے اگر بخالت سے کام لیا جائے۔ اور ایک اور حدیث حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، اس کی تخریج امام مسلم نے کی ہے، کہ آقا فرماتے ہیں خرچ کرو اور گن گن کر نہ دو۔ اگر خرچ کرنا ہو تو گن گن کر نہ خرچ کرو۔ کہ جیسے آج ہمارا حال یہ ہے نا کہ جب اپنے اوپر خرچ کرنا ہو، خاندان فیملی کے اوپر خرچ کرنا ہو، تو بڑی وسعت اور فراخی اور کشادگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن دینی کاموں میں اگر خرچ کرنا ہو تو پھر ہم گننے لگتے ہیں، ہم یہ حساب بٹھانے لگتے ہیں۔ آقا کیا فرماتے ہیں سنیں، حضرت اسماء بنت ابو بکر روایت کرتی ہیں، امام مسلم نے تخریج کی ہے، کہ آقا نے فرمایا کہ خرچ کرو اور گن گن کر نہ دو، ورنہ اللہ بھی تم کو گن گن کر دے گا۔
اللہ بھی گن گن کر دے گا. نہیں گن گن کر نہ دو ورنہ اللہ بھی گن گن کر دے گا. آقا فرماتے ہیں اور جمع کر کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی تمہارا حصہ جمع کر کے رکھ لے گا. یعنی کہ اس کا مال یہ ہے کہ اگر ہم خرچ کریں تو اللہ رب العزت ہمیں کثرت کے ساتھ عطا کرے گا، اور اگر بخالت کریں تو پھر اللہ کی عطا کا دروازہ ہمارے اوپر بند ہو جائے گا، اور پھر وہ گھڑی بھی آ سکتی ہے کہ ہم خود تنگ دست ہو جائیں اور محتاج ہو جائیں. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. اور مال کے اوپر شکر کرنے کی سب سے بہترین صورت یہ ہے کہ اسے خرچ کیا جائے اللہ کی راہ میں. اور ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم کی یہ حدیث ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی. آقا نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم خرچ کر میں تم پر خرچ کروں گا. آقا فرمایا خرچ کر میں تم پر خرچ کروں گا. ایک اور حدیث جو کہ امام مسلم ہی نے تخریج کی ہے، حضرت ابو ہریرہ ہی روایت کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ ہر روز جب صبح کو بندے اٹھتے ہیں تو آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ہر صبح کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک فرشتہ دعا کرتا ہے مولا جو اپنا مال تمہاری راہ میں خرچ کرے تو اس کے مال میں اضافہ فرما اور اسے اور عطا فرما. اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے مولا جو بخالت سے کام لے اس کے مال کو ضائع کر دے اور برباد کر دے. تو یہ 4 حدیثیں جو کہ خرچ کرنے کی فضیلت اور بخل کی مذمت میں ہیں. اب اسراف کے حوالے سے، اسراف میں نے بتایا تھا کہ اگر ناجائز کام میں خرچ کیجیے گا تو وہ تو تبذیر ہے، اور تبذیر بہر صورت ناجائز ہے، چاہے 1 روپے کیوں نہ خرچ ہو ناجائز ہے. اور جائز کاموں میں جو خرچ کرتے ہیں تو اگر جائز کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کیا جائے تو اسراف ہے، اور اسراف مذموم ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری ہی نے تخریج کی ہے اس حدیث کی، آقا فرماتے ہیں کھاؤ پیو اور صدقہ کرو اور اسراف اور تکبر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اسراف نہ کرو، جائز کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسراف ہے. جائز کاموں میں بھی آقا نے فرمایا کھاؤ پیو صدقہ کرو ٹھیک ہے، لیکن اسراف سے بچو اور تکبر سے بچو. اور حضرت انس بن مالک کی یہ حدیث سن لیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پسندیدہ چیز کھاؤ یہ بھی اسراف ہے. ہر پسندیدہ چیز کھاؤ، جو پسند کیا وہ کھاؤ. آج یہ پسند کا کھانے کا من ہے منگا لو، اللہ نے نوازا یہ ہے منگا لو. یعنی بالکل ہر پسندیدہ چیز کھائیں ہم اور اپنے آپ کو نہ روکیں، یہ بھی آقا کریم نے فرمایا کہ اسراف میں شامل ہے. کیوں؟ اور کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی پسند اور انسان کی جو خواہش ہوتی ہے نا وہ کبھی مرتی نہیں ہے، وہ بڑھتی رہتی ہے. خواہش جتنی زیادہ کریں گے اتنی بڑھے گی اتنی بڑھے گی. اور خواہشات نفسانی جب کبھی کم نہیں ہوتی تو اگر تمام خواہشات نفسانی کے پیچھے ہم پڑیں گے، جو ہمارا من کرے ہم اسے کرنا چاہیں گے کہ اللہ نے نوازا ہے، بینک بیلنس بہت ہے، چلو کھاؤ پیو عیش کرو. تو اگر ہر خواہش کے پیچھے بھاگیں گے خواہش بڑھتی جائے گی اور ہم اس کے پیچھے بھاگتے جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ بینک بیلنس ہمارا خالی ہو جائے گا اور پھر محتاجی اور تنگ دستی ہمارا مقدر بنے گی، اور پھر اس کے بعد سوال کرنا یہ ہماری نوبت آ جائے گی. تو پھر اسی وجہ سے آقا نے فرمایا کہ ہر پسندیدہ چیز نہ کھاؤ، کیونکہ ہر پسندیدہ چیز کے پیچھے بھاگو گے پسندیدہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہوتی، تمہارا اپنا مال ختم ہو جائے گا اور نتیجہ وہی محتاجی اور تنگ دستی کی صورت میں تمہارے سامنے ہوگا. لہٰذا بچیں. آقا نے فرمایا کہ ہر پسندیدہ چیز کھائیں ہم یہ بھی اسراف ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. یہ معال کے اعتبار سے ہے، معال اور نتیجہ کے اعتبار سے، کہ نتیجہ تنگ دستی ہوگی، محتاجی ہوگی، فقر و فاقہ ہوگا. خواہشیں کبھی نہیں مرتے، مال ختم ہو جائے گا ہمارے پاس. اس لیے کہ مال
لامتناہی مال فقط اللہ کے پاس ہے، باقی جتنا بھی مال ہو اسے خرچ کرنے پہ آئے خرچ ہو جائے گا، اور یہ تب ہوگا جب ہم اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کریں گے اور اسراف سے نہیں بچیں گے۔ تو اسراف جائز چیزوں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا۔ اب سنیں، خرچ کرنے کی جو مختلف صورتیں ہیں ان صورتوں کو دیکھیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے، اس کی تفصیل جو انہوں نے لکھا ہے اسی کی روشنی میں سماعت کریں۔ وہ لکھتے ہیں کہ زیادہ خرچ کرنے کی 3 صورتیں، زیادہ ہم خرچ کریں اس کی 3 صورتیں۔ پہلی صورت، جو کام شرعاً مذموم ہیں ان پہ خرچ کیا جائے، تو یہ تو بالکل ناجائز و حرام، شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی اس میں 1 روپے بھی خرچ نہیں کر سکتے، یہ تبذیر ہے۔ اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو تبذیر اختیار کرنے والے ہیں یعنی ناجائز کاموں میں مال خرچ کرنے والے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ولا تبذر تبذیرا، اللہ رب العزت کا حکم ہے تبذیر نہ کرو، یعنی کہ ناجائز کاموں میں مال نہ اڑاؤ، تو یہ تو ناجائز۔ دوسری صورت ہے، جو کام شرعاً محمود ہیں، یعنی کہ شریعت ان کاموں کی تعریف کرتی ہے، ان میں خرچ کرنا بھی محمود ہے، اور محمود سے مراد واجب اور فرض کے علاوہ ہے، یاد رکھیے گا، واجب اور فرض کے علاوہ۔ واجب اور فرض تو الگ چیز ہے، اس کو تو کرنا ہی ہے، اگر اللہ رب العزت نے اتنا نوازا کہ وہ ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے وہ فرض، تو ہمیں ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ اگر ہمارے اوپر فرض ہے تو دینی ہے، اگر عشر فرض ہے دینا ہے، قربانی فرض ہے قربانی کرنی ہے، تو ایک الگ چیز ہے۔ میں بھی فرائض و واجبات سے الگ ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ جو کام شرعاً محمود ہیں ان میں خرچ کرنا بھی محمود ہے، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے کہ اس کام سے زیادہ اہم دینی کاموں میں حرج نہ ہو رہا ہو۔ یہ بات بڑی توجہ طلب اور غور طلب ہے، سنیے گا اسے۔ جو کام شرعاً محمود ہیں جیسے نیاز کرنا، فاتحہ دینا، اولیاء کے دربار میں جانا، ظاہر سے کہ اس پہ خرچ ہوتا ہے نا، بار بار عمرہ پہ جانا خرچ ہوتا ہے، حج نفل کرنا، یہ کام شرعاً محمود ہیں تو ان میں خرچ کرنا بھی محمود ہے، بہتر ہے، شریعت تعریف کرتی ہے۔ لیکن ایک کنڈیشن لگاتی ہے ہماری شریعت کہ اس سے زیادہ دینی کام جو ہیں ان کاموں میں کوئی حرج نہیں ہو، وہ کام متاثر نہ ہو، تب شریعت تعریف کرتی ہے۔ اور زیادہ اہم دینی کام پڑے ہوئے ہوں اور ہم یہ نوافل کے چکر میں اپنا مال خرچ پہ خرچ کیے جا رہے ہوں تو شریعت اس کی تعریف نہیں کرتی بلکہ مذمت کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا بھائی بھوکوں مر رہا ہو، اس کے پاس کوئی کاروبار نہ ہو، کوئی آمدنی کا ذریعہ نہ ہو، غربت، تنگ دستی اور فقیری اس کا مقدر ہو کر کے، یہ اس کی زندگی غربت کے ساتھ گزر رہی ہو، رشتہ دار میں کوئی لڑکی شادی کرنے کے لیے ہو اور اس کی شادی نہ وہ کر سک رہا ہو یہ مال کی کمی کی وجہ سے، تو یہ جو زیادہ اہم دینی کام ہے ان کو چھوڑ کر کے 20,000 روپے توشہ میں خرچ کر دیں، 25,000 روپے میں فاتحہ اور نیاز کروا دیں، 50,000 روپے خرچ کر کے چلے جائیں عمرہ کرنے، 60,000 روپے خرچ کر کے ہر مہینہ جا کر کے خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں حاضری دیں، شریعت ایسے کاموں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، ہرگز نہیں۔ ان سے جو زیادہ بہتر ہے، ہمارا بھائی اگر بھوکوں مر رہا ہے تو اس کی مدد کرنا زیادہ اہم ہے، ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار اگر وہ محتاج ہے تو اس کی مدد کرنا زیادہ اہم ہے شریعت کے لحاظ سے۔ اگر کسی غریب لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو اس کی شادی میں دینا یہ زیادہ اہم ہے، یہ توشہ کرانے سے اور نذر و نیاز کرانے سے، فاتحہ کرانے سے، پیر صاحب کو نذرانہ دینے سے، عرس میں چندہ دینے سے، یہ تو انفرادی باتیں آ گئیں۔ اب ذرا اجتماعی جو چیزیں ہیں ان پر بھی ایک نگاہ ڈالیں، جو اجتماعی کام ہوتے ہیں، اجتماعی کام، اور اجتماعی کام سے مراد سمجھ رہے ہیں نا،
لوگوں کے کنٹریبیوشن سے جو کام ہوتے ہیں، فنڈ ریزنگ سے، لوگوں کے چندے سے، یہ عرسوں کا انعقاد یہ اجتماعی کام ہے، لوگوں کے چندے سے ہوتا ہے۔ جلسوں کا انعقاد اجتماعی کام ہے، چندے سے ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ جو اجتماعی کام ہیں، عرس وغیرہ، جلسے وغیرہ، یہ شرعاً محمود تو ہیں، کوئی اس میں دقت نہیں ہے۔ عرس بہتر ہے، مستحب کام ہے، جلسے کرنا لوگوں کو دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بہتر چیز ہے، لیکن یہاں پر بھی وہی شرط ہے کہ ان سے زیادہ دینی کام جو ہیں وہ متاثر نہ ہو۔ زیادہ دینی کام مطلب اجتماعی اعتبار سے امت مسلمہ تعلیمی پسماندگی کا شکار ہے، اور ہم اجتماعی کوشش تعلیمی حوالے سے نہ کر کے عرس پہ کریں، شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ غریب لوگوں کے لیے اچھی ہیلتھ فیسلٹیز کا انتظام نہیں ہے، وہ نہیں جا پا رہے ہیں مہنگے ہاسپٹل میں، اور جا کر کے وہاں علاج نہیں کر وہ اپنا علاج کرا پا رہے ہیں، اور ان کے صحت کے ساتھ سمجھوتا ہو رہا ہے۔ تو ویسی صورت میں اجتماعی پیسے جو کہ چندے وغیرہ سے یہ ہوتے ہیں، ان پیسوں کو اس سماجی جو کمی ہے، ہماری جو ملی کمی ہے کہہ لیں، کہ امت مسلمہ اپنے امراض کے علاج کے لیے، اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے پریشان ہو، اور ہم عرس پہ پیسے خرچ کریں، جلسوں میں پیسے خرچ کریں، اور ان کاموں کی جانب ہم دھیان نہ دیں کہ کوئی ایک اجتماعی ہاسپٹل بنا دے جہاں پہ غریبوں کا مفت علاج ہو، تو پھر شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی۔ جو کام شرعاً محمود ہیں، چاہے وہ انفرادی کام ہو چاہے اجتماعی کام ہو، وہاں پر خرچ کرنا شرعاً صحیح ہے، شریعت تعریف کرتی ہے، شرعاً محمود ہے خرچ کرنا، لیکن یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ان سے زیادہ اہم کام متاثر نہ ہو، اور ان سے زیادہ اہم کاموں میں حرج نہ ہو رہا۔ 50 لاکھ روپے اجتماع پہ خرچ کر دیا جائے، لاکھوں روپے عرس پہ خرچ کر دیا جائے، اور مسلمان تراہی تراہی ہوں، اور ان کی زندگی قسم و پرسی کے عالم میں گزر رہی ہو، ان کے کسی تعلیمی یہ کوئی تعلیمی انتظام نہ ہو، صحت فیسلٹیز کا انتظام نہ ہو، اور اپنی ان کی سماجی زندگی، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی دن بدن تباہی کے گڑھے میں جا رہی ہو، نیچے گر رہی ہو، اور اس وقت لاکھوں روپے ایسے کاموں میں خرچ کرنا، یقین جانیں شریعت ایسے کاموں کی تعریف نہیں کرتی، بلکہ ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ پہلے ہم وہ انفرادی اور سماجی کام کریں جو زیادہ اہم ہیں، بعد میں دوسرے کاموں کی جانب دیں۔ یہ میں نہیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میری اپنی بولی نہیں، علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اسے لکھا ہے، ہمارے علماء کا قول ہے کہ جو کام شرعاً محمود ہیں ان میں خرچ کرنا محمود ہے، لیکن زیادہ اہم کام کو پہلے دیکھیں۔ یہ ورنہ توشہ پہ توشہ کرانے سے غوث اعظم خوش نہیں ہوں گے، نیاز پہ نیاز کرنے سے ہمارے اولیاء خوش نہیں ہوں گے، عرس پہ عرس کرنے سے صاحب مزار خوش نہیں ہوں گے۔ اہم کاموں کی جانب توجہ سے ہوگی۔ اب کچھ کام ہیں جو مباح ہیں، مباح جیسے اپنے اوپر خرچ کرنا، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھے مکان میں رہنا، اچھی اور اپنی نفسانی لذت، جائز لذت، یہ نفسانی لذتوں کا انتظام کرنا جائز طریقے سے۔ تو یہ جو سب مباح کام ہیں، اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ اگر کوئی اس میں حد سے زیادہ خرچ کرتا ہے، زیادہ، تو اس کی بھی علماء نے دو صورتیں بیان کی۔ پہلی صورت کہ اگر حد سے زیادہ وہ خرچ کر رہا ہے کسی ضرر سے بچنے کے لیے، مطلب کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، کسی ایسے خطرے کا اندیشہ ہو جو عنقریب آ جائے، یا وہ خطرہ موجود ہو، تو اگر خطرہ سے بچنے کے لیے، دفع ضرر کے لیے اگر مباح اور جائز کاموں میں حد سے زیادہ خرچ کیا جائے، حد اعتدال سے آگے بڑھ جائیں، تو یہ اسراف نہیں ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، کیونکہ دفع ضرر ضروری ہے، کسی تکلیف سے بچنا، کسی مصیبت سے بچنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی دفع ضرر نہ ہو، کسی تکلیف کا اندیشہ نہ ہو، بس یوں ہی
ہمارے گاؤں طرف کی زبان میں کہا جاتا ہے سکھماہی. سکھماہی سمجھتے ہیں؟ مطلب کہ خالی بس ایسی سکھ کی پراپتی کے لیے، لذت کے حصول کے لیے، اور حد اعتدال سے ہم آگے بڑھ جائیں تو علماء نے لکھا یہ اسراف ہے. جائز کاموں میں بھی حد اعتدال سے بڑھ جانا، کہ مثال کے طور پہ کپڑے ہیں ہمارے پاس 10 جوڑے، پھر گئے اور 5 جوڑے اور خرید کے لے آئے، یہ اسراف، یہ اسراف ہے. اور خاص کر خواتین کے اندر یہ زیادہ پایا جاتا ہے. الماری بھری ہوئی ہے کپڑوں سے لیکن یہ من ہی نہیں بھر رہا ہے، اور چاہیے. یہ اسراف ہے. جو کھانا ہماری صحت کے لیے ضروری ہے اور بہتر ہے، اور جو صحت کے لیے ضروری غذائیت ہے، وہ تمام چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان میں ہم حد اعتدال سے بڑھنے لگ جائیں تو وہی ہے، ہر پسندیدہ چیز کھانا بھی اسراف ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. تو مباح اور جائز کاموں میں حد اعتدال سے بڑھ جانا یہ بھی اسراف ہے. اور وجہ یہی ہے کہ مباح اور جائز کاموں میں اگر ہم حد اعتدال سے بڑھتے ہیں تو پھر محتاجی، فقیری اور تنگ دستی ہمارا مقدر بنے گی، کیونکہ مال کو تو خرچ ہو جانا ہے، چاہے جتنا خرچ کریں، جتنا مال ہو خرچ ہو جانا ہے، اور اس کے بعد پھر سوال کرنے کی نوبت آئے گی، اور سوال غلط ہے، اپنے آپ کو اس لیول تک لے کے آ جانا. لہٰذا یہ مباح کاموں میں بھی حد اعتدال سے آگے بڑھنا، بغیر کسی ضرورت کے اور بغیر کسی ضرر کے اندیشہ کے آگے بڑھنا، یہ غلط ہے. اب اس کے بعد جو 30ویں آیت کریمہ ہے اس کے حوالے سے میں اگلی نشست میں کچھ باتیں عرض کروں گا. وقت ہو چکا ہے، 10 بج چکے ہیں. وقت کی پابندی ضروری ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وقت پہ تشریف لائیں، اور تاکہ وقت پہ شروع ہو اور وقت پہ ختم ہو سکے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ، اور ساتھ میں ذرا تبلیغ بھی کریں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو کہ لوگوں کو بھلائی کے کاموں کی جانب لے کر کے آئیں. لہٰذا لوگوں کو بلائیں، ان سے باتیں کریں اور لوگوں کو لانے کی کوشش کریں. اللہ پاک ہم سب کے اوپر اپنا فضل فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.